Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बुरी हैबिट के बारे में है। प्यारे बच्चों, हमारी सोसाइटी में जो है वो बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो हैं वो पाई जाती हैं बच्चों में, बाज़ दफ़ा बड़ों में। जैसे कि अक्सर लोगों को ऊंचा बोलने की प्रॉब्लम होती है ना, जब उनको गुस्सा आता है तो वो शाउट करना शुरू हो जाते हैं दूसरों पे। ऐसे ही हमें कुछ फ़िज़िकल जो है वो भी होती हैं, हैबिट्स भी होती हैं लोगों को बुरी। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी हैबिट्स हो सकती है जिनसे हमें फ़िज़िकली नुकसान पहुँचे? जैसे स्मोकिंग करना, है ना। कुछ लोग जो हैं, अक्सर बच्चे भी जो हैं वो, और बाज़ दफ़ा बड़े भी जो हैं, उनको भी ऐसी आदत होती है कि वो स्मोकिंग करते हैं। और उनको जो है, आप बाज़ दफ़ा छोटे होते हैं और आप नहीं समझा सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप प्यार से या किसी भी उससे आप अगर उनको कहें कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो आप उन्हें कह सकते हैं। तो आज की स्टोरी भी जो है वो ऐसे ही बच्चे के बारे में है जिसने ये हैबिट जो है वो अडॉप्ट की थी अपने घर से, और उसके बाद में उसको क्या नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, शुरू करें आज की स्टोरी। अमूमन देखा गया है कि घरों में किसी न किसी को, कोई जब बड़े जो हैं वो सिगरेट या कोई ऐसे नशे की आदत में होते हैं तो उसका असर जो है वो उनके औलाद पे भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के बाबा को आदत है सिगरेट पीने की या किसी के बड़े भाई को आदत है, तो क्या होता है, छोटे बहन भाई भी छुप छुप के देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर वो भी, उनको भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ है, हम भी इसको ट्राई करें। ऐसा होता है ना बबलू? जी होता है, ज़रूर होता है जी। तो क्या होता है कि आप पहले तो बच्चे छुप छुप के करते हैं और फिर बाज़ दफ़ा इतने यूज्ड टू हो जाते हैं उसके साथ कि वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आज की जो कहानी है वो दो बच्चों के बारे में है, और एक बच्चे के वालिद जो थे वो स्मोकिंग करते थे, और जो दूसरे बच्चे के वालिद थे उनको स्मोकिंग करना पसंद नहीं था, और मतलब ऐसी कोई भी आदत को अपनाना। तो अहमद और हामिद जो थे वो दोनों एक ही स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अहमद के वालिद जो थे वो सिगरेट पीते थे, और हर रोज़ जो अहमद हर रोज़ अपने वालिद को सिगरेट पीते देखता था, और इसका भी दिल चाहता था कि वो भी सिगरेट पी के देखे कि आखिर इसमें क्या मज़ा है। उसको ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि आपके अंदर, आप सोचो आपके अंदर क्या जा रहा है, धुआं है ना, और आपको नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन उसने फिर भी जो है, उसने सोचा होगा कि चलो मेरे बाबा करते हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ। बाज़ दफ़ा आप बच्चे होते हो, आपको आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ से हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो उसने एक दिन अपने वालिद की सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के और कहीं छुपा लिया, और सुबह जो है वो स्कूल ले जाते हुए सिगरेट पीता था। जब स्कूल में ब्रेक का टाइम हुआ तो उसने बैग में से सिगरेट निकाला और बाहर जाकर सिगरेट सुलगाकर उसको पीने ही लगा। तो उसका दोस्त जो हामिद था वो बहुत हैरान हुआ। उसने अहमद से कहा कि वो ये सिगरेट कहाँ से लाया है। तो अहमद ने इसे बताया कि वो सिगरेट जो था वो उसने अपने अब्बा के सिगरेट के पैकेट में से निकाल कर लाया है ताकि वो भी इसको पिए और उसका मज़ा चख सके। हामिद ने इसे जो है वो ऐसी अशिया की इस्तेमाल के बारे में उसने उसके नुकसान बताए कि देखो, अगर तुम सिगरेट पियोगे तो इसके तुम्हें बहुत सारा नुकसान होगा। तुम्हें अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, आपको कफ़ हो सकती है, और आपके अंदर जितने भी सिस्टम है वो सारा ख़राब हो सकता है। तो अहमद ने कहा कि इसके अब्बा तो जो हैं वो तो कई सालों से सिगरेट पीते हैं, इनको तो कोई इससे नुकसान नहीं हुआ और ना ही उनकी सेहत ख़राब हुई है। तो अहमद ने इसको समझाया कि सिगरेट ऐसे ही है जो इंसान को बाद में बहुत सारी बुरी आदतों में मुब्तला कर देती है, और इंसान जो है वो अपने आप को भी समझ नहीं पाता और अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पाता है, और सही और गलत का फ़ैसला नहीं कर पाता है। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी इसके बारे में
فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شراب کی طرح مطلب الکوہل کی طرح تو نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور یہی تقویٰ ہے، اور اس سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو انسان کے منہ سے اس کی اسمیل آتی ہے، اور دوسرا یہ منحوس صورت ہے کہ انسان دھواں اندر داخل کرے اور پھر باہر لے کر آئے، اور اگر آن وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ بالکل اس کی اجازت نہ دیتے۔ اس کے علاوہ بچوں قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ جو لوگ ایسی چیزیں، ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں جس سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس دل میں شیطان آ جاتا ہے نا؟ جب آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہو تو آپ کا دوست کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کو برے کام کرنے پہ اکساتا ہے، کیونکہ تب آپ یہ تو سوچ نہیں سکتے نا کہ آپ کیا اچھا کر رہے ہو اور کیا برا کر رہے ہو۔ تو اتنے 100 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیا گیا تھا، اور اگر جانتے بوجھتے پھر سے ہم یہ غلطی کریں تو ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر ہمارا کوئی دوست ایسے کر رہا ہے یا ہمارا کوئی فیملی ممبر ایسے کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے یا اس کو فالو کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی مائک دیں۔ سمجھانا چاہیے۔ سمجھانا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ایسے کرتے ہیں۔ فاطمہ؟ مدد کرنی چاہیے، جیسے اگر آپ دیکھیں وہ کرنے لگے، انہیں ایسے وارننگ دے دے کہ نہ کرے۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے ایک تو دیکھو کسی کا آپ کا دوست بننے کو دل نہیں کرے گا۔ جب آپ کسی سے بات کرو گے اور ہمارے منہ میں سے اگر اسمیل آئے تو دوسرے ہمارے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں گے، اور اگر ایسی بری چیز کے استعمال کرنے سے ہماری صحت خراب ہو جائے گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوگا نا۔ ببلو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ بہت گندی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے خود اپنی ہیلتھ گندی ہو جاتی ہے، اور لوگ دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے۔ جی، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اور بعض دفعہ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور انسان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اچھی بات نہیں ہے اسموکنگ کرنا۔ تو آج کی سٹوری سے آپ نے یہ سبق سیکھا نا کہ ہمیں ایسی عادت نہیں اپنانی چاہیے۔ جی آج فاطمہ نے نظم سنانی ہے۔ جی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام، بندوں سے بھلا خالق
کہ آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ جی رافعہ جی۔ ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، میری فنا سے حاصل کر دین کو بقا ہو۔ سینے میں جوش غیرت اور آنکھ میں حیا ہو، لب پر ہو ذکر تیرا، دل میں تیری وفا ہو۔ شیطان کی حکومت مٹ جائے اس جہاں سے، حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ ہو۔ محمود عمر میری کٹ جائے کاش یوں ہی، ہو روح میری سجدہ میں سامنے خدا ہو۔ جزاک اللہ۔ جی، اور اب باری ہے ای میلز کی۔ میں جلدی نام پڑھ دوں گی کہ کافی زیادہ ای میلز ہیں۔ یہ ہمیں الشبا اور مہنور نے ای میل بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں فیجی آئس لینڈ سے جاذبہ نعیم اور تنزیلہ صبا نے ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں ای میل بھیجی ہے حنان احمد نے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اپلوڈ ہونے کا۔ اس کے علاوہ ہمیں فضا اور طوبہ نے بنگلہ دیش سے ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انہیں پروگرام بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ حمدہ طارق نے ای میل بھیجی ہے، اور اقصیٰ تحریم نے ای میل بھیجی ہے اور لکھا ہے کہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ای میل کا میں تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں کہ یہ ای میل جو ہے وہ ان کی امی نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا نام رخشندہ سلیم ہے اور وہ آسٹریلیا میں رہتی ہیں، اور یہ ای میل انہوں نے اپنے 4 سال کے بیٹے کے لیے لکھی ہے کہ وہ جو ہے وہ سٹوری ٹائم بہت شوق سے دیکھتا ہے، اور اس کو سٹوریز کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کی امی جو ہے وہ اس کو بہت آسان زبان میں کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ اتنے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ ای میل جو ہے وہ ہمیں عطاء الرحمن نے کنری سندھ سے بھیجی ہے، پاکستان سے۔ جزاک اللہ، آپ نے بھیجی۔ اس کے علاوہ ہمیں ملیحہ الیاس نے ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے ایگزامز ہیں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ کرے کہ آپ ہمارے امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں
ماہنور اور علی نے ای میل بھیجی ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہیں. جزاک اللہ بچوں, آپ اپنا انٹرسٹ ہمیں بھیجتے ہو, آپ لوگ ہمیں لکھتے ہو, ہمیں بتاتے ہو, فیڈ بیک دیتے ہو. امید کرتے ہیں آج کی اسٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق سیکھا ہوگا کہ ایسی بری ہیبٹس جو ہیں جن سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے ہمیں نہیں اپنانی چاہیے. وہ پیارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی رائے بھیج سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور پوسٹل ایڈریس ہے 181 لنڈن روڈ, ماڈرن سرے, پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں ٹائپ کیجئے MTA آن-لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.